اللہ کا نافرمان ہو اس مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک ایسی چیز تھے امام حسین کے سامنے کہ انہوں نے یہ عہد کر لیا جب خلاف اسلام، خلاف قانون شریعت، جب خلاف سیرت مصطفیٰ، جب خلاف حدیث اور خلاف قرآن جب یزید کا کارنامہ ہے تو ہم اس کی اطاعت نہیں کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ اطاعت نہ کرنے کی بنیاد پر گردن کاٹے کاٹ دے مگر ہم ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے، خاندان کو توحید والا کرے کر دے مگر ہم ظالم کی حمایت نہیں کریں گے، اس لیے کہ حسین کی نظر اس زمانے کے حکومت تک نہیں تھی، حسین کی نظر تو قیامت تک کے تھی کہ جو نانا اسلام لے کر آئے ہیں صحیح خط و خال کے ساتھ اور صحیح شکل و صورت کے ساتھ، اس کا چہرہ مسخ نہ ہونے پائے، صحیح اسلام قیامت تک کے آنے والے نانا کی مخالف ہو جائے تو باپ کے اوپر ذمہ داری نہیں تھوپی جائے گی۔ کوئی یہ بتا نہیں سکتا ہے کہ یزید کے ظلم سے، یزید کی زیادتی سے، یزید کی پربریت سے سیدنا امیر معاویہ خوش نہیں تھے، راضی نہیں تھے، تو جب وہ راضی نہیں تھے، خوش نہیں تھے تو وہ ظالم ہے جو یزید کا باپ ہونے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کی توہین کرے، ہرگز توہین نہیں کی جائے گی، وہ صحابی رسول ہے، ان کے قدموں سے لگنے والے ذرے ہم سنیوں کے سر کا تاج، میرے حضور کا روضہ اور سرکار کے قدم مبارک جدھر ہے ادھر ہی جنت البقیع، اور محرم کے ان روزوں کی افطاری کے لیے حضور کے کرم سے بہت مخملی اور بہت سارے لقوت دسترخوان سجے تھے، لیکن میں نے اپنے طور پر جو چنا وہ جنت البقیع اور گنبد خضرا کے بیچ میں حضور کے قدمے میں میں نے جگہ کو چنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، اور سرکار کے صدقے میں جو میسر آیا اسی سے میں نے افطاری۔ آج میں آپ کے مابین حاضر ہوں، عاشورے کی رات حضور کے صدقے میں مجھے یہ سعادت میسر ہوئی کہ جنت البقیع شریف کے آگے ایک مسجد ہے، اسے مسجد بلال کہتے ہیں، اسی علاقے میں اہل سنت کے لوگ بالخصوص ہندوستانی لوگ ایک مکتب چلاتے ہیں، اس کا نام مکتب نوری۔ شب عاشورہ میں الحمدللہ ہندوستان کا رہنے والا مدینہ شریف کے مکتب نوری میں تقریر کیا۔ آج میں سب سے پہلے آپ سبھی لوگوں کے لیے دعا کو، میں نے وہاں بھی دعائیں کی، اپنے تمام محبین، معتقدین، متعلقین، متوسلین، منتسبین، اساتذہ، تلامذہ، مشائخ، جامعہ غوثیہ کے ابنائے قدیم، ابنائے جدید اور جتنے اہل سنت ہیں اور اپنے ملک ہندوستان کے لیے میں نے وہاں دعائیں کی، اور اب یہاں پھر دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور سب کے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اسلام و سنیت پہ دوام و ثبات عطا فرمائے، اور حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، اور مرنے سے پہلے اللہ حج بیت اللہ اور گنبد خضرا کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمارے ہندوستان کو اللہ تعالی امن و امان کا گہوارہ فرمائے، اور یہاں کے باشندگان کو اللہ عزت کی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات 10 روزہ بیان ہو چکا ہے، آپ حضرات نعتیں بھی سن چکے ہیں۔ جس دن سے میں آیا ہوں ایک رات میں 2 تقریر کیا، گزشتہ رات میں 1 تقریر ہوئی، شب بیداری ہی ہے، لیکن اہل محبت کی قدر ہوتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔
اگر آپ ہمارے لیے ٹھہرے رہے تو ہم تھکاوٹ کو زنجیر نہیں مانتے ہیں، ہم محبت کو اپنے لیے خضر راہ مانتے بے شک سبحان اللہ ہیں۔ محبت سے جب آواز دی جائے تو اہل محبت کی قدر کرنی چاہیے، بے شک سبحان اللہ اسی محبت کی قدر کرتے ہوئے میں آج آپ کے روبرو حاضر ہوں۔ گرچہ بہت لمبی خدمت نہیں کر پاؤں گا اپنی مصروفیت اور تھکاوٹ کی وجہ سے، لیکن جو خدمت کروں وہ کم نہیں ہے، اللہ تعالی بارگاہ کرم میں اسے قبول فرمائے۔ آمین آمین 10 روزہ بیان آپ نے سماعت فرما لیا ہے۔ محرم کا چاند جب نظر آتا ہے تو ہر سنی مسلمان کے دل میں کربلا کی تاریخ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ بے شک شہدائے کربلا کی محبتوں کے چراغ کا لو تیز ہو جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبتوں کا دریا سینوں میں موجزن ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور اسلام کی تاریخ جو کربلا سے متعلق ہے اسے بار بار سننے کے لوگوں کو خواہش ہوتی ہے۔ ہر سال سنتے ہیں، ہر بار سنتے ہیں، مگر جتنی بار سنتے ہیں یاد اور تازہ اور اس کے نقوش اور بہت مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ واقعات آپ نے غالباً مولانا صوفی نور الحسن صاحب، آپ ہی کا بیان ہو رہا تھا، ان سے آپ نے سماعت فرما لیا اور دیگر علماء حفاظ قرہ سے نعتیں سنی۔ ابھی امام حسین کی بڑی اچھی منقبت قسمت صاحب سے سنے، اس کے پہلے لوگوں سے سنے۔ میں آج 2 باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ سانحہ کربلا ہوا کیا اور پھر کربلا کا پیغام کیا، یہ 2 باتیں میں بتانا چاہتا ہوں۔ کربلا کا واقعہ وجود میں آیا کیوں اور وجود میں آ ہی گیا تو کربلا سے شہدائے کربلا نے ہم کو آپ کو پیغام کیا دیا۔ کسی کی یاد منانے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ بہت بڑا ڈیکوریشن کر لیا جائے، کچھ نعرے لگا لیے جائیں اور کچھ ان کے فضائل بیان کر دیے جائیں اور سن لیے جائیں۔ یقیناً ان کے فضائل بیان کرنا یہ بہت ہی عظمت کی بات ہے۔ اس محفل میں بیٹھنا یہ ثواب کی چیز ہے۔ ان کے محبتوں کے چراغ کے لو کو بڑھانا یہ بھی سعادت مندی کی بات ہے۔ ان کی محبت میں مست و مگن رہنا یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ لیکن کسی کے یاد منانے کا مین مقصد اس کی زندگی کو دیکھو، اس کے صبح و شام کو دیکھو، اس کے رات و دن کو دیکھو، اس کے ہرج و مرج کی زندگی کے لمحات کو دیکھو، اس کے زندگی کے واقعات کو دیکھو، ان کی تعلیمات کو پڑھو، ان کی تعلیمات کو سنو، ان کی سیرت کا مطالعہ کرو، ان کے کردار و کیریکٹر کو دیکھو۔ ہمیں ان کے کردار سے پیغام کیا ملتا اور ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان تعلیمات کو ہم سینے سے لگائیں، ہم گلے سے لگائیں،
ہم اپنی زندگی میں اس کو جگہ دیں، اس پر عمل کر کے ہم ایک اچھے انسان بن جائیں، اس کی روشنی میں چل کر ایک اچھے مسلمان بن جائیں، اس کے سائے میں چل کر ہم ایک اچھے آدمی بن جائیں، اس کے سائے میں چل کر ہم اپنی قبر کو روشن کریں، اس کے سائے میں چل کر ہم اپنے حشر کی زندگی کو روشن کریں، اور ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے ہم جہنم کے آگ میں جلنے سے بچیں، اور جنت کے باغات اور بہاروں کے لیے ہم تیار ہوں، اور جنت کے باغات ہمارا استقبال کریں ان کی سیرت پہ چلنے کے بعد۔ اب وہ جس کی سیرت پہ ہم عمل کیے ہیں، جو نبی کا نواسا ہے، وہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، وہ سردار کی حیثیت سے جنت پہ جائے اور ہم غلام کی حیثیت سے جنت پہ جائیں۔ یہ کسی کی یاد منانے کا مقصد ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہندوستان و پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر علاقوں میں جو جلسے جلوس کا ایک رواج ہے، جلسے بڑھ گئے، تعلیم گھٹ گئی، نعرے بڑھ گئے، عمل کم ہو گیا، جلسہ گاہ آباد ہو گیا، مسجدیں سونی ہو گئی، ظلم و بربریت کا ننگا ناچ کربلا میں جو یزید نے کھلوایا اور یزیدی کوفی کھیلے، اس کا رد زبانی طور پر تو ہم کرتے ہیں، مگر سماج میں ظلم بڑھ گیا، معاشرے میں زیادتی بڑھ گئی، اور یہ زیادتی کئی طرح کی ہے۔ کبھی بیٹا باپ کی نافرمانی کر کے باپ پر زیادتی کرتا ہے۔ زیادتی صرف یہی نہیں ہے کہ تلوار لے کر کسی کی گردن کاٹتا، اگر بیٹا باپ کی اطاعت نہیں کرتا، دل دکھاتا ہے، تو بیٹا باپ پر زیادتی کرتا ہے۔ شوہر اگر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو شوہر ظالم ہے، وہ بیوی پر زیادتی کرتا ہے۔ بیوی اگر اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے اور شوہر کو اعتماد میں نہیں لیتی ہے، وہ بیوی اپنے شوہر پر ظلم و زیادتی کرتی ہے۔ اگر بیٹا بیٹی ماں کے خدمتوں سے روگردانی کرتے تو یہ ان کی زیادتی ماں پر ہے۔ ماں اگر اپنی اولاد کے مذہبی تربیت میں چوک کرتی ہے تو یہ ماں کی زیادتی اپنی اولاد پر ہے۔ گاؤں سماج کا ذمہ دار اگر اپنے ماتحتوں کے برائیوں پہ لگام نہیں کستا ہے، قدغن نہیں لگاتا ہے، اور ظالم سے مظلوم کو انصاف نہیں دلاتا ہے، تو اس سماج کے ذمہ دار کی زیادتی ہے۔ اگر کسی خاندان کا ذمہ دار عدل و انصاف سے کم نہیں لیتا ہے تو اس کا اپنے خاندان پہ یہ زیادتی ہے۔ اگر کسی علاقے کا کوئی ذمہ دار اپنے ماتحتوں کی رعایت نہ کر کے اور دنیا داری کے چکر میں آ کر انصاف کا گلا گھونٹ کر کے ظالم کو بڑھاوا دیتا ہے اور مظلوم کے گردن کو دباتا ہے، یہ اس کی اور بڑی بہت بڑی زیادتی ہے۔ اب ہم کو آپ کو یہ سمجھنا ہے، ان زیادتیوں کو جو کرے ایک انسان اور مسلمان ہونے کے ناطے، مجھے بتاؤ کہ ایسے زیادتی کرنے والے کی حمایت کی جائے گی؟ نہیں۔ کیا اس کی اطاعت کی جائے گی؟ نہیں۔ کیا اس کے ہاں ملایا جائے گا؟ نہیں۔ یاد رکھنا، سن 60 ہجری ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ کے گود میں پڑنے والا ایک ناخلق بیٹا ہے جس کا نام یزید ابن معاویہ ہے۔ حضرت معاویہ یہ صحابی رسول ہے، یہ کاتب وحی ہے، عاشق رسول ہے، یہ صحابی رسول ہے۔ اور یہی تب بات رہی، آپ کی ایک بہن حضرت سیدتنا ام حبیبہ یہ میرے سرکار کی نگاہ میں ہے، یا گویا وہ ام المومنین تمام مسلمانوں کی ماں ہے،
اور حضرت سیدنا امیر معاویہ یہ تمام مسلمانوں کے ایک حیثیت سے معمولی ہیں اور صحابی رسول عاشق رسول جن کے پاس حضور کے بہت سارے تبرکات تھے، لیکن بیٹا نہ خلف ہو جائے تو باپ کے اوپر ذمہ داری نہیں تھوپی جائے گی۔ کوئی یہ بتا نہیں سکتا ہے کہ یزید کے ظلم سے، یزید کی زیادتی سے، یزید کی پربریت سے سیدنا امیر معاویہ خوش نہیں تھے، راضی نہیں تھے۔ تو جب وہ راضی نہیں تھے، خوش نہیں تھے، تو وہ ظالم ہے جو یزید کا باپ ہونے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کی توہین کرے۔ ہرگز توہین نہیں کی جائے گی، وہ صحابی رسول ہے، ان کے قدموں سے لگنے والے ذرے ہم سنیوں کے سر کا تاج۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھی بیٹا نہ خلف اگر قتل کرے، بدعہدی کرے، زیادتی کرے، ظلم کرے تو اس کو ہم مانتے بھی نہیں، چاہے جتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ پتہ یہ چلا کہ تھیوری اور اصول اصل ہے۔ خالی پیدرم سلطان بوجھ سے کام نہیں چلے گا، میرے باپ پھلا تھے، تو کیا ہے یہ بتا، تو کیا ہے یہ بتا، تیرا کردار کیا ہے۔ تو زیادتی، ظلم، بربریت اور بے حیائی کا ننگا ناچ کھیلنے کے لیے یزید چاہتا تھا حسین کی حمایت ہو جائے، میری بیعت قبول کریں، حسین میری حمایت کرے، حسین میری حامی آئے۔ یہ کہاں ہو سکتا تھا؟ جس حسین کے کندھوں پر آج شریعت کی ذمہ داری رکھی گئی، جس حسین کے کندھوں پر اسلام کے ترویج و اشاعت کی ذمہ داری ہو، وہ اگر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تو بے حیائی کو ہوا دینا، برائی کو ہوا دینا، ظلم کو ہوا دینا ہے، بربریت کو بڑھاوا دینا ہے۔ توجہ کرنا، اپنے سامنے ایک ضابطہ موجود ہے، لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہوگی۔ یعنی امام حسین اس کی بیعت کو قبول، اب ہم بتانا یہ چاہیے آج آرام سے بیٹھو، حسینیت اور امام حسین کو لوگ کہاں کہاں تلاش کرتے، کہاں تلاش کرتے ہیں؟ بانس کی بھٹیوں میں تلاش کرتے ہیں، پنیوں میں تلاش کرتے ہیں، ابرق میں تلاش کرتے ہیں، میلہ ٹھیلا میں تلاش کرتے ہیں، لاٹھی ڈنڈا گتکا میں تلاش کرتے ہیں، ڈنڈا میں تلاش کرتے ہیں، مردار چمڑا پیٹنے میں تلاش کرتے ہیں، ہائے ہائے کرنے میں تلاش کرتے ہیں۔ اے راج گھاٹ کے مسلمانوں، حسین کو تلاش کرنا ہے تو کسی میلہ میں نہ تلاش کرو، حسین کو مسجد کے ممبروں محراب میں تلاش کرو۔ حسین کو تلاش کرنا ہے تو جھوٹ اور مکر و فریب میں تلاش مت کرو،
حسین کو سچائیوں کے پنے میں تلاش کرو. حسین کو ظلم و زیادتی کے درخت کے نیچے مت تلاش کرو. حسین کو حیا اور رشد و ہدایت کے سمندر میں تلاش کرو. بربریت کے راستے پر چل کر حسین نہیں ملیں گے. حسین تو سخاوت کے راستے پہ ملیں گے, محبت کے راستوں پہ ملیں گے, رشد و ہدایت کے راستوں پہ ملیں گے. راستہ تو ہے. نوجوانوں, اپنی زندگی کی اوقات کو قیمتی سمجھو. راستہ تو ہے. ایک ظلم کا ہے, ایک صبر کا ہے, ایک زیادتی کا ہے, بربریت کا ہے, ایک تقویٰ کا ہے, اطاعت شیاری کا ہے, محبتوں کا ہے, راست بازی کا ہے, حق گوئی کا ہے, اور ایک راستہ جھوٹ کا ہے, مکر کا ہے, فریب کا ہے, ظلم کا ہے, زیادتی کا ہے, بربریت کا ہے, غنڈہ گردی کا ہے. یہ دو راستے ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. بلرام پور آپ کے ادھر ہے پچھم, اور اترولہ آپ کے ادھر ہے پورب. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ سچائی سے مجھے بتاؤ. اگر اترولہ تلاش کرنا ہے آپ کو اور ادھر پچھم کی طرف چلے جاؤ, اترولہ ملے گا؟ ملے گا؟ نہیں ملے گا. بلرام پور مل جائے گا, بھگوتی گنج سے ملاقات ہو جائے گی, ہے نا؟ سراوستی ملے گا, بہرائچ ملے, اکونا ملے, بھنگا ملے, گولا گوکرن ناتھ ملے, پیلی بھیت مل جائے, بریلی مل جائے. مگر اگر نہیں ملے گا تو اترولہ نہیں ملے گا. جی ملے گا. 1 سال چلو پچھم طرف, اترولہ نہیں ملے گا. 2 سال چلو, 10 سال چلو, 20 سال چلو, 25 سال چلو, پوری زندگی چلے, اترولہ ملے گا؟ ملاقات ہوگی نہیں. لیکن اگر ادھر پورب چل دو راج گھاٹ سے تو 20-25 منٹ میں اترولہ مل جائے گا. کیا سمجھے؟ ایک مختصر سی مثال سے سمجھے گا. ادھر پوری زندگی گزار دیا, بڑا بڑا شہر ملا, بڑی بڑی سٹی ملی, بہت بڑی بڑی آبادی ملی, مگر اترولہ نہیں ملا. اور ادھر رک کر لیا تو منٹوں میں اترولہ مل گیا. وجہ یہ ہے, جہاں پہنچنا چاہتے ہو تو اس راستے پر چلو جو راستہ منزل تک پہنچانے والا ہو. پچھم کا راستہ ہے راستہ, مگر بہرائچ کا, بلرام پور کا, سراوستی کا ہے. وہ راستہ اترولہ کا نہیں ہے. تو جب راستہ کے چوائس میں گڑبڑی کر دو گے, جہاں جانا چاہتے ہو اس کے راستے پہ نہ چل کر دوسرا راستہ چلو گے تو زندگی گزر جائے گی. کسی بھی خوش فہمی میں رہو, محنت کرتے رہو, منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہو. لیکن جہاں تم جانا چاہتے ہو اگر اسی کے راستے پر چلو گے تو منٹوں میں پہنچ جاؤ گے, گھنٹوں میں پہنچ جاؤ گے. پوری زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں, بڑھتے جاؤ گے, برکت ملتی جائے گی, سراغ ملتا جائے گا, پتہ چلتا جائے گا. حضرات مجھے کہنا یہ ہے, راستہ تو ہے. ایک ہے صداقت کا راستہ اور ایک ہے سچائی, صداقت پرسائی کا راستہ. ایک ہے ظلم و زیادتی, دغا, فریب و مکر کا راستہ. یہ دو راستے ہیں. اب اگر آپ دغا کے راستے پر چلے اور سوچو حسین مل جائیں, نہیں ملیں گے. آپ غفران کے راستے پر چلے, سوچو عباس علمدار مل جائیں, نہیں ملیں گے. اگر ظلم و زیادتی کے راستے پر چلے اور سوچو کہ حضرت انور محمد سے ملاقات ہو جائے, نہیں ملاقات ہوگی. اگر تم کسی بربریت کے راستے پر چلو اور سوچو کہ
سیدہ زینب کا نعرے حق مل جائے تو نہیں ملے گا، علی اصغر کا بچپنا نہیں ملے گا۔ ہاں اگر ظلم و زیادتی کے راستے پر چلو گے، مکر و فریب کے راستے پر چلو گے تو یزید تو ملے گا، شمر تو ملے گا، خولی تو ملے گا، یا عبد اللہ بن زیاد تو ملے گا، عمر بن سعد تو ملے گا، مگر حسین نہیں ملیں گے، عباس علمدار نہیں ملیں گے، علی اصغر شیخان نہیں ملیں گے، اور محمد نہیں ملیں گے۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ حسین کی عظمتیں حاصل ہوں، حسین کی برکتیں حاصل ہوں، تو سچائی کے راستے پر چلو، حسین مل جائیں گے، تقویٰ کے راستے پر چلو، عباس علمدار مل جائیں گے، نماز پڑھنے کی پابندیوں پر چلو تو سید العابدین امام زین العابدین مل جائیں گے۔ اگر سچائیوں کے راستے پر چلو گے حضرت حیدر کرار کے لختے جگر مل جائیں گے، حضرت قاسم و علی اکبر مل جائیں گے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک میری گفتگو آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے شک کہنا کیا چاہتا ہوں، کہنا کیا چاہتا ہوں، سمجھو ظلم و زیادتی قطعی طور پر کسی پر نہ ہو، یہ اسلام کے تقاضے نہیں ہیں۔ نہ ماں پر ہو، نہ باپ پر ہو، نہ بیٹے پر ہو، نہ بھائی پر ہو، نہ پڑوسی پر ہو، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ آپ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھو، امام حسین کے محبت کی محفل میں آئے ہو، کیا اس پر آدمی زندگی گزار رہا ہے؟ چھپے چھپ اندر نہ جانے کیا کیا گھوٹالا ہو رہا ہے۔ یہ ان کے بربادی کی میٹنگ کر رہا ہے، وہ ان کے بربادی کی میٹنگ کر رہا ہے۔ ارے کسی کے بربادی کی میٹنگ کیوں کرتے ہو؟ اپنے آبادی کی میٹنگ کرو۔ سبحان اللہ کسی کے بربادی کی میٹنگ نہ کرو، اپنے آبادی کی میٹنگ کرو۔ ہم بھی آباد رہے، یہ بھی آباد رہے، ہم بھی جیتے رہے، یہ بھی جیتا رہے، ہم بھی کھاتے رہے، یہ بھی کھاتا رہے۔ اسلام میں حسد نہیں ہے۔ زور سے میری بات کو توجہ سے سن لینا، اگر کوئی ایک آدمی اللہ کا کرم ہوا اور وہ ترقی کرتا گیا تو گاؤں میں مل کر کے حسد کرنا شروع کر دیتے۔ ارے حسد نہ شروع کرو، بلکہ دعا کرو، یا اللہ تیرا کرم ہے، تو نے اسے نوازا ہے، مولا حسین کے صدقے میں کرم کر دے، مجھے بھی نواز دے، مجھے بھی عطا فرما، جیسے میرے بھائی کو تو نے نوازا ہے، مولا کرم فرما اور مجھے بھی مولا معاف کر۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ بے شک سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک بات اور سنو، آج ہمارے سمجھ ان چیزوں کی کمی۔ نوجوانوں سنو، محرم آ گیا، یہ اتنا نازک موڑ ہے۔ دیکھو محبت میں شہد اور زہر سب پی لیتے ہیں، وہ ہوشیار وہ ہے جو محبت میں بھی عقل کے دامن کو نہ چھوڑے، یہ سمجھے کہ شہد ہے کہ زہر ہے، اور شہد میں زہر ملا ہے کہ نہیں ملا۔ اگر شہد میں زہر ملا کر دے تب بھی جان جائے گی، اور زہر ہی زہر رہے تب بھی جان جائے گی۔ بول جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ لیکن زہر ہی رہے تو آدمی ہوشیار ہو جائے گا، متنبہ ہو جائے گا۔ بات کو سمجھو، اور اگر شہد میں زہر ملا دے تو بہت دھوکہ کھا لیں گے، بہت سے لوگ دھوکہ کھا لیں گے۔ محرم کا مہینہ جب آتا ہے، اہل بیت کی محبت تازہ ہو جاتی ہے۔ بولو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یقیناً تازہ کرو اور ہمیشہ محبت رکھو، لیکن اہل بیت کی محبت کے شہد میں پتہ لگاتے رہو زہر تو نہیں ہے۔ اگر زہر کہیں اس محبت کے ساتھ، محبت کے شہد میں زہر ہے اور محبت کے نام پر زہر بھی پی لیا، تب تا تریا کا زہرا کا اردہ شبن مر گزیدہ مردہ شبن، حالات بگڑ جائیں گے۔ ذہن پر زور دو، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، ایک ہے رافضیہ اور ایک ہے خارجیہ۔ رافضیوں کا کام ہے
اہل بیت کا نام، حسین کا نام سن کر کے رونا، سینہ پیٹنا اور بھر منہ شیخین اور صحابہ کو گالی دینا، یہ رافضیوں کا کام ہے اور خارجیوں کا کام ہے حسین کو باقی بتانا اور یزید کو حق پر بتانا، یعنی اہل بیت کی توہین اور صحابہ کی تعظیم، یہ دونوں زہر ہیں، دونوں زہر ہیں۔ ایک آپ کو صحابہ سے کاٹ رہا اور ایک آپ کو اہل بیت سے کاٹ رہا ہے، اور یہ دونوں شخصیتیں ایسی ہیں، دونوں جماعت ایسی ہے کہ دونوں کا تعلق میرے حضور سے ہے۔ ایک جملہ بول کر آگے بڑھتا ہوں، ایک وہ ہے جو مصطفیٰ کے در والا ہے اور ایک وہ ہے جو مصطفیٰ کا کے گھر والا ہے۔ ایک مصطفیٰ کے در والا ہے اور ایک مصطفیٰ کے گھر والا ہے۔ رافضی مجھے در والے سے کاٹ رہا ہے اور خارجی مجھے گھر والے سے کاٹ رہا ہے، اور ہمیں گھر والے سے بھی پیار ہے، در والے سے بھی پیار ہے۔ ارے محبت سے بولو، گھر والے سے بھی پیار ہے، ہاتھ اٹھا کر بولو، گھر والے سے بھی پیار ہے اور در والے سے بھی پیار ہے، اس لیے کہ میرے حضور کو پیار ہے، اس لیے کہ میرے حضور کو پیار ہے۔ اب ایک جملہ دینے جا رہا ہوں، سن لینا، ابو بکر صدیق جو آج بھی گنبد خضرا میں حضور کے ساتھ ہے، سیدنا فاروق اعظم جو آج بھی سید حضور کے ساتھ گنبد خضرا میں ہے، ایک جملہ سن لینا، ابو بکر صدیق وہ ہے جن کے کندھے پر حضور بیٹھے، وہ ہے جو حضور کے کندھے پر بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، جشن شہدائے کربلا، شان صحابہ کرام، شان اہل بیت کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ جس کے کندھے پر حضور بیٹھ جائے اس کا بھی درجہ بہت بڑا ہے، اور جس کو کندھے پر حضور بیٹھا لے اس کا بھی درجہ بہت بڑا۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ صحابہ کا دامن چھوڑو، دور کا چیلنج ہے، اس دور کا چیلنج ہے ہمیں اپنی قوم کو بچانا ہے۔ کہیں شہد کے ساتھ زہر نہ پی لینا کہ حسین کی محبت میں صحابہ کی بغاوت شروع کر دو، یا صحابہ کی محبت میں اہل بیت کی بغاوت شروع کر دو۔ یہی تو سنیت ہے جہاں بغاوت ہے ہی نہیں، یہی تو سنیت ہے جہاں بغاوت، صحابہ سے بھی محبت ہے اور اہل بیت سے بھی محبت ہے، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اسلام و سنیت پہ قائم رکھے۔ آمین آمین آمین۔ اگر بات سنو، میرے حسین زندہ، زور سے بولو، حسین زندہ، حسین زندہ، حسین زندہ، اور صرف حسین نہیں زندہ، جتنے شہید سب زندہ، سید سالار زندہ، جو شہید ہے سب زندہ۔ اب کرتے ہیں ماتم، تو زندہ کا ماتم ہوتا ہے کہ مردہ کا؟ تو ہم زندوں کا ماتم نہیں کرتے، بے شک بے شک بے شک۔ زندوں کا ماتم نہیں کرتے، تو ماتم جو کرے وہ ماتم ہی سے بتا رہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں مردہ، اور یہ سنی ماتم نہ کر کے بتا رہا ہے میں حسین آج بھی زندہ، حسین آج بھی زندہ، زور سے بولو زندہ۔ اب جو بات زندگی کی آ گئی ہے سنو، یہ خارجی لوگ، نسبی
وہابی دیوبندی غیر مقلد یہ خارجی نسبی ہیں، نجدی یہ خارجی نسبی ہیں، یہ حضور کو مردہ کرتے ہیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہاں تک لکھ دیا کتاب میں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ معاذ اللہ رب زور سے العالمین بولو، معاذ اللہ اور زور سے بولو، معاذ اللہ رب جو العالمین۔ حضور کے بارے میں کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، اسے سلام کلام کرو گے؟ شادی بیاہ کرو گے؟ یارانہ دوستانہ کرو گے؟ نہیں۔ اور مر جائے تو مٹی دینے جاؤ گے؟ جنازہ پڑھو گے؟ جو حضور کا نہیں وہ میرا نہیں، بے شک سبحان اللہ، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ کہتا نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ میرے مرشد برحق سیدی سرکار شیر بیش سنت ایک بار مناظرہ فرما رہے منظر عالم تو کہا تم نے لکھ دیا نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ اگر یہ لکھا ہوتا کہ نبی مر کر مٹی سے مل گئے تو کچھ تعویل ہوتی، اور تم نے کہہ دیا نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ جب اس کا نمبر آیا مناظرے میں، اس نے کہا بھائی دیکھیے، میں مل گئے، سے مل گئے، سے مل گئے، میں مل گئے، میں سے میں کوئی فرق نہیں، جیسے مٹی میں مل گئے ویسے مٹی سے مل گئے، میں سے میں کوئی فرق نہیں۔ تو حضرت نے جو جواب دیا تھا ابھی تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا، آپ ایک بات سمجھو۔ اگر کوئی کہے آپ کا گھر مٹی سے ملا ہے، صحیح، مٹی سے ملا ہے تو بنیاد کھودے، پہلی اینٹ رکھے تو مٹی سے جوائن تو ملا ہے کہ نہیں؟ اچھی بات، ٹھیک ہے۔ حضور مٹی سے ملے یعنی حضور کا جسم پاک مٹی پر ہے، مٹی سے، مگر وہ مٹی بھی بہت خوش نصیب ہے کہ جس مٹی پر حضور کا جسم پاک ہے وہ کعبہ کیا وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، وہ کعبہ کیا وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ ہے سے ملنا۔ اور کسی نے کہا ان کا گھر مٹی میں مل گیا، کیا مطلب؟ سیلاب آیا نیپال سے اور گھر گر پڑ کر کے بالکل چکنا چور ہو کر مٹی میں مل گیا، یعنی تحس نحس ہو گیا، ختم ہو گیا، یہی تو مطلب ہے۔ گھر کا مٹی میں ملنا اور ہے، مٹی سے ملنا اور ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں سے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ بدعقل اس کو میں اور سے کا فرق نہیں معلوم، میں اور سے، گھر مٹی سے ملا ہے یہ بات دوسری ہے، اور گھر مٹی میں مل گیا یعنی ختم ہو گیا۔ تو حضور معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، کیا مطلب؟ کہ حضور کے تمام اجزاء مٹی میں بالکل مل گیا، کچھ پتہ جاتا نہیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ وہ کہنا چاہتے ہیں، حالانکہ زمین میں طاقت نہیں ہے کہ نبی کے بدن کو کھائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھا لیا قارون کو، کھا لیا حامان کو، کھا لیا نمرود کو، مل گیا شداد، چلا گیا حامان۔ وقت کے فرعون آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، مٹی ان کو کھاتی رہے گی، کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ لیکن میرے نبی کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا، انما حرم اللہ علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق، کہ اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، تو اللہ کے نبی زندہ ہے اور انہیں روزی دی جاتی ہے۔ انہیں روزی دی، توجہ کیجئے گا۔ شیر ویش سنت نے اس کو جواب دیا، جو اس نے کہا میں سے میں کیا فرق، جیسے مٹی میں مل گئے ویسے مٹی سے مل گئے، جیسے مٹی سے مل گئے ویسے مٹی میں مل گئے۔ تو بڑے حاضر جواب سرکار شیر ویش سنت مدار اعلیٰ حضرت بارگاہ اعلیٰ حضرت کے پروردگار، اٹھایا اپنی چھڑی لیا، کہا بھائیو یہ کیا ہے؟ کہا چھڑی ہے،
اب حضرت نے فرمایا یہ میری چھڑی، اور مقابل میں جو مولوی تھا اس کا نام تھا منظور نعمانی، منظور نعمانی سے چلی گئی، اور میری یہ چھڑی منظور نعمانی میں چلی گئی۔ کہے آپ تو گالی دے رہی، گالی دے، کہ میں گالی کہاں دے رہا ہوں، تم کہتے میں سے میں فرق نہیں، جب تم پر پڑی تب فرق یاد آیا۔ تم کہہ رہے تھے میں اور سے میں کوئی فرق نہیں، اب پتا چلا میں اور سے میں فرق ہے۔ میری چھڑی منظور نعمانی سے چلی گئی اور میری چھڑی منظور نعمانی میں چلی گئی۔ کہا اب فرق تمہیں سمجھ میں آیا تو تمہارے مولوی نے نہیں لکھا کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے، بلکہ لکھا مٹی سے مل گئے۔ یہ لکھا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو کہہ دو تیرا مردہ کوئی فرضی نبی ہوگا، میرا نبی زندہ، میرے نبی کا نواسا حسین زندہ، اور نبی کے صحابہ سب کے سب زندہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ نبی بھی زندہ اور شہید بھی زندہ، زور سے بولو زندہ۔